السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پہلی محبت کی 55 ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ سردیوں کی بھیڑ بھری راتوں میں دن آہستگی سے گھلتے اور گم ہو جاتے۔ سردیوں کی آمد تھی، دن چڑھتے اور ڈھل جاتے، انسان اس ڈوبتے نارنجی سورج کے پیچھے بھاگتا تھک سا جاتا اور رات کو گواہ بنا کر سسکتا سو جاتا۔ زندگی ہو یا مکان، جب ان میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کی کھنک بات تک ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ ہر پکار اس کی لگتی ہے، بار بار پلٹنے کو دل کرتا ہے۔ کہیں بھی جاؤ آنکھیں اسی کو تلاش کرتی ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اب وہ نہیں آئے گا۔ آ بھی گیا تو وقت لگے گا، اس وقت کو صبر سے کاٹنا ہے، لیکن صبر نہیں آتا۔ ایسا ہی شاہ کی حویلی کے مکین ان دنوں محسوس کر رہے تھے۔ سائم شرارتی تھا لیکن لاج سے کم۔ وہ ڈر جاتا تھا، شاہ کا اس پہ رعب تھا۔ وہ بات بھی مان جاتا تھا، خاموش کروایا جاتا تو چپ ہو جاتا اور پھر چپ ہی رہتا۔ لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہی بولا کرتا تھا، باقی سب تو اسی کو سنتے تھے۔ اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی تو کسی کا کچھ بھی سننے کو دل نہیں کرتا تھا۔ یہ شروع کے دن تھے، شاید اس لیے وہ اتنی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ جبکہ دن میں 2-3 بار اس سے بات ہو جاتی تھی، وہ شری تو میسیجز سے اس سے ہر وقت رابطے میں رہتی تھی اور سب کو اس کی خیر خبر دیتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی کمی لگتی تھی۔ خط آدھی ملاقات تصور کیا جاتا تھا، لیکن موبائل نے تو فاصلے بے حد مٹا دیے تھے۔ پر پھر بھی یہ انسان کو صبر نہیں دیتا۔ اسکرین کو انگلی لگانے سے اس کے وجود کا لمس تو نہیں ملتا، نہ وہ کال زیادہ تر شری ہی کے نمبر پہ کرتا تھا اور لاج اس کی کال کا سن کر سب ہی کی طرح شری کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ 1-2 بار شاہ نے شام میں اس کی بے چینی کو دیکھا، اسے وہ ضرورت سے زیادہ لگی۔ اس نے نگاہیں پھیر لی، لاج کمرے میں بھی بس سائم کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ اس کی زبان سے سائم شاہ نے اتنا سنا تھا کہ اب جب بھی وہ لب کھولتی تو اسے پہلے ہی محسوس ہو جاتا تھا کہ لاج کو سائم کی کوئی پرانی بات یاد آ گئی ہوگی اور پھر وہ ہنسے گی یا رونے لگ جائے گی۔ شاہ کو اسے بہت بڑا دل کر کے سمجھانا ہوگا، جبکہ اس وقت اسے خود کو بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی۔ وہ خود سے لڑ کر تھکتا جا رہا تھا، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سائم کے نام سے چبھن ہونے لگی تھی۔ وہ پہلو بدلتا اور بے خوابی میں رات گزار دیتا۔ صبح اٹھتا تو آفس جانے سے پہلے اسے لاج کو دیکھ کر مسکرانا پڑتا تھا، ایسے ظاہر کرنا پڑتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ چپ چاپ سا ہو گیا تھا، چپ تو لاج بھی ہو گئی تھی۔ وہ خاموش رہتی، سائم کا ذکر کرتی اور شاہ کی مجبوری تھی کہ اسے یہ تذکرہ سننا ہی تھا۔ 1 ہفتہ ایسے ہی بیت گیا تھا۔ یہ مہینے کے آخری کے دن تھے جب لاج کو بخار ہو گیا۔ شاہ کو محسوس تو ہو رہا تھا کہ وہ کھانے میں ڈھیل کر رہی ہے۔ کھانا چھوڑ دیتی تھی، 2-4 لقمے لیتی اور اٹھ جاتی۔ اس نے لاج کو شری کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ شری اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ شاہ نے ایک بار پوچھا بھی، کیا ہوا، تم رو کر آئی ہو؟ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی، سانس گیلی تھی۔ اس نے مدھم سانس بھرا اور زبردستی سا مسکرا کر بولی، بس ویسے ہی کچھ یاد آ گیا تھا تو شری آپی سے بات کرتے ہوئے رو پڑی۔ شاہ نے اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بتاؤ کیا یاد آیا تھا جس نے میرے سکون کو رلا دیا؟ وہ اسے اپنے گھٹنے پہ بٹھا کر سوال کر رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ لاج کی کمر پہ لپٹا تھا اور دوسرے سے وہ لاج کے بال سنوار رہا تھا۔ لاج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی، اسے شاہ کی سیاہ آنکھوں میں اپنا عکس دکھائی دیتا تھا۔ پھر وہ عکس دھندلا گیا۔ بس ویسے ہی اس نے چہرہ جھکا لیا، اپنے آنسوؤں کو چھپاتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سسک رہی تھی۔ شاہ نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھام کر اوپر کیا۔ بتاؤ لاج، وہ رسان سے بولا تھا۔ لاج کے ہونٹ چھوٹے بچوں کی طرح باہر آ گئے۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، بس سائم یاد آ رہا تھا۔ ہم جب اسکول تھے تو ایک بار اس نے ایک لڑکی کو چیز دی تھی، مجھے بہت برا لگا تھا، میں اس سے بہت لڑی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی سائم کے قریب جائے۔ وہ بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ باقی کی بات اس کی آنسوؤں کے غول نے اچکا لی تھی، ورنہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے اپنے بھائی جیسے دوست کے پاس جانا کسی بھی لڑکی کا پسند نہیں تھا، اور وہ لڑکی تو تھی بھی مٹیالی رنگت کی، آم سے نکوش والی۔ اس کا اور سائم کا کیا جوڑ ہو سکتا تھا؟ وہ سائم کی کوئی اچھی دلہن لائے گی، لیکن وہ اتنی لمبی بات بس سوچ کر رہ گئی۔
کاش کہ وہ بول دیتی، لیکن لاج اتنا کہہ کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ اس کی بات پہ چپ سا ہو گیا۔ اسے الفاظ ڈھونڈنے میں وقت لگا، وہ بولا بھی تو بس اتنا۔ اچھا چلو چپ ہو جاؤ۔ اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے لاج کا چہرہ اوپر کیا، اس کا گال سہلایا۔ اس لیے تم نے کھانا نہیں کھا رہی تھی نا؟ کیونکہ تمہیں سائم یاد آ رہا ہے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ لاج نے سر ہلا دیا تو اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، لیکن وہ دھڑکتا رہا، ایسے جیسے کوئی پتھر ٹھک ٹھک کر رہا ہو۔ کھانا کھاتے ہیں لاج، وہ پہلے جیسے اسے کہتا تھا ویسے نہ بول سکا۔ اس کا لہجہ کمزور اور دھیما تھا۔ لاج نے سر ہلایا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے نہیں کھایا۔ شاہ میں سو جاؤں۔ شاہ نے مسکرانے کی کوشش کی اور سر ہلا دیا۔ لاج بیٹھ کے دوسرے کنارے پہ آ کر لیٹی اور پھر کچھ دیر شاہ کو دیکھتی رہی۔ آپ آفس کا کام کریں گے ابھی؟ شاہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں تھوڑا سا کام رہتا ہے، وہ کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ لاج ٹھہری، بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا آپ ایک ہاتھ سے کام کر لیں گے؟ شاہ اس کی بات پہ الجھا تھا۔ اس نے لاج کو بھوے سکیڑ کر دیکھا۔ مطلب؟ اپنا ہاتھ دیں، اس نے کہہ کر شاہ کا ہاتھ پکڑا، اس کے قریب ہوئی۔ شاہ بیڈ گراؤنڈ سے کمر ٹکا کر بیٹھا تھا۔ لاج اوپر کو ہوئی، اس نے شاہ کے بازو کے گرد بازو لپیٹے اور چہرہ قریب کر لیا۔ مجھے ایسے نیند آئے گی، اب آپ کام کر لیں، میں سو جاؤں گی۔ شاہ کو سمجھ نہ آئی اب وہ کیا تاثر دے۔ ایک پل میں لاج اسے پرایا کرتی تھی اور اگلے ہی پل اسے اتنا قریب کر لیتی تھی شاہ کے لیے اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا اس پہ اس کے قدم ڈگمگانے لگتے تھے۔ میں نہیں کرتا کام، میں تمہارے پاس لیٹ رہا ہوں، تم مجھے حق کر لو، وہ کہہ کر لیٹ گیا۔ لاج مسکرائی۔ مجھے آپ کے پاس نیند آتی ہے۔ وہ اس کے لیٹ جانے پہ اس کے اوپر ہو گئی، اس کے سینے پہ اپنے وجود کو بکھیر کر وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر آنکھیں مون چکی تھی۔ شاہ اس کی کمر کو تھپک رہا تھا۔ لاج کے دل کی دھمک شاہ کو اپنے سینے پہ سنائی دیتی تھی، اس کے دل کا ساز شاہ کے دل کی دھڑکنوں سے الجھ رہا تھا۔ شاہ ایک بار پھر اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے لگا۔ اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا لاج کو چھوڑنے کا تصور بھی۔ وہ کیسے اسے سائم کے پاس جانے دے گا؟ اگلے روز وہ جب اٹھا تو اسے لاج ڈھیلی ڈھیلی لگی، وہ ناشتہ نہیں کر رہی تھی۔ شاہ نے اسے بہت زبردستی تھوڑا بہت کھلایا تھا۔ جب وہ آفس چلا گیا تو شام میں عصر کے بعد شری کی کال اس کے پاس آئی۔ وہ آفس میں مصروف تھا۔ آپ گھر آ سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ شاہ کا لیپ ٹاپ پہ چلتا ہاتھ رک گیا۔ خیریت ہے؟ لاج کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ شاہ کے دل کو کچھ ہوا۔ صبح تو ٹھیک تھی، اب کیسے؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ دوپہر سے کمرے میں تھی۔ میں جب اسکول سے آئی تو وہ مجھے دکھائی نہیں دی تھی۔ مجھے لگا آرام کر رہی ہوگی۔ اب جا کر دیکھا تو اس کا جسم تپ رہا تھا۔ آپ آ جائیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ شاہ کے لب او کی صورت ڈھل گئے تھے۔ وہ پریشانی سے بولا اچھا میں آ رہا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ وہ کہہ کر کال بند کرتا کھڑا ہوا۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی، کوٹ کو ہاتھ پہ ڈالا اور کیبن سے نکل گیا۔ جب وہ گھر آیا تو پھپھو اور شری ان کے کمرے میں ہی تھیں۔ پھپھو لاج کے پاس بیٹھی اس کا ماتھا دبا رہی تھی۔ بخار زیادہ ہو گیا ہے، پھپھو نے اسے دیکھ کر کہا۔ شاہ نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بری طرح تپ رہی تھی۔ شاہ نے ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر اسے اپنے ساتھ لیا اور اسپتال لے گیا۔ لاج مدھم آواز میں کہہ رہی تھی مجھے نہیں جانا کہیں بھی، میں ٹھیک ہوں، مجھے دوائی نہیں لینی۔
شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں اپنی جان کو میٹھی دوائی لا کر دوں گا، تم ضد مت کرو۔ لاج جھنجھلائی، میں بچی نہیں ہوں، جانتی ہوں کوئی بھی دوائی میٹھی نہیں ہوتی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ہاں، تم خود کے لیے بچی نہیں ہو، سب کے لیے بڑی ہو گئی ہو، لیکن میرے لیے تو بچی ہی ہو، بہت ضدی گندی سی بچی۔ اس نے لاج کا گال دھیرے سے کھینچا تھا۔ مجھے درد ہوا ہے، وہ آنکھیں موند کر بولی تھی۔ شاہ نے ہلکا سا اس کے گال پہ تھپڑ مارا۔ بہت جھوٹ بولنے لگی ہو تم۔ طبیعت ٹھیک ہو جائے نا، پھر تمہاری پٹائی لگاؤں گا۔ وہ لاج کو ہسپتال لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب اس کو چیک کیا تو اس نے کہا کہ لاج کو خوراک کی کمی کی وجہ سے بیمار ہوئی ہے۔ آپ ان کی خوراک پہ توجہ دیں، باقی یہ ٹھیک ہے، میں نے چیک کر لیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ڈاکٹر نے دوائی لے کر شاہ کو پرچی دی تو شاہ نے خفگی سے لاج کو دیکھا۔ اس لیے کہتا تھا نا کہ کھانا ٹھیک سے کھایا کرو، وہ گاڑی میں آ کر بولا تھا۔ لاج نے رخ موڑ لیا تھا، وہ باہر دیکھنے لگی تھی۔ شاہ بول رہا تھا، لیکن تم بالکل بات نہیں سنتی، ہر وقت ضد۔ اب گھر جا کر جو میں بناؤں گا چپ کر کے کھا لینا، نہیں تو میں بہت بری طرح تمہیں ڈانٹوں گا۔ وہ اسے پورے راستے دھمکیاں دیتا آیا تھا۔ اس نے آ کر لاج کے لیے سوپ بنوایا تو لاج نے منہ بنا لیا۔ میں نہیں پیوں گی، تم مجھ سے پھر مار کھاؤ گی، اس نے کہہ کر لاج کو زبردستی سوپ پلایا اور پھر اسے سلا دیا۔ وہ خود کافی دیر تک اٹھا رہا تھا، دل میں بار بار خود ہی یہ آ رہا تھا کہ لاج سائم کے جانے کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہے، اسے ضرور سائم یاد آ رہا ہے۔ شاہ نے وہ رات بھی پہلوؤں بدل بدل کر گزار دی تھی۔ وہ رات کے آخری پہر سویا تھا۔ اگلے دن لاج کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی، اس لیے وہ کچھ مطمئن ہو گیا تھا۔ آج اسے کچھ کام تھے، اس لیے وہ دیر سے گھر آیا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو لاج کی طرح باقی سب بھی سوئے ہوئے تھے۔ وہ فریش ہو کر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اس نے لاج کو اپنے قریب کیا تو جسم میں بے چینی سے پھیلنے لگی۔ اس کا دل کیا کہ وہ لاج کو محسوس کرے، اس سے پیار کرے۔ وہ بے اختیاری میں اس کے نگوش چومنے لگا۔ لاج قسمت آئی تو وہ ایک دم سے رک گیا۔ وہ لاج کی نیند کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ رک گیا۔ اس نے لاج کو شدت سے اپنے سینے میں بھر لیا تھا، لیکن دل بار بار خواہش کر رہا تھا کہ وہ اس کے لبوں کو چھوئے، ان سے اپنے لب جوڑ کر اس رات کو گزارے۔ کتنے دن گزر گئے تھے، وہ اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ آج اس کا دل باغی ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو تھپک کر سلایا تھا۔ صبح جب وہ اٹھ کر فریش ہو کر باہر آیا تو لاج اٹھی ہوئی تھی۔ اس سے رہا نہ گیا، وہ اس کے قریب آیا، اسے اپنے مقابل کھڑا کر کے اس نے لاج کے لبوں کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جنون سے اسے محسوس کر رہا تھا، اس کا ہاتھ لاج کے جسم پہ رقص کر رہا تھا۔ وہ بری طرح سسکی تھی۔ اس کے سسک جانے پہ شاہ رکا۔ اس نے مخمور آنکھوں سے لاج کو دیکھا۔ میں آج بس یہ دن اور رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے آفس میں کچھ ضروری کام ہے، وہ نپٹا کر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تم نے مجھے آج بالکل بھی نہیں روکنا، میں بہت بے چین ہوں، میں اپنی ساری بے چینیاں تمہاری ذات میں اتار دوں گا، تم میرا انتظار کرنا، سو مت جانا۔ اس نے لاج کے ماتھے کو چوما اور گال کو تھپک کر وہ شرٹ پہن کر تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ اس نے لاج کا چہرہ دیکھا تو تھا، لیکن اسے پڑھا نہیں تھا۔ لاج کا چہرہ لاغر اور ناتواں سا دکھائی دیتا تھا، اس کی آنکھیں بجھی ہوئی تھی۔ وہ شاہ کو کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شاہ اپنی کہہ کر چلا گیا تھا اور وہ بھیگتی آنکھوں سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ رات شہر پہ گہری ہوئی تو تارے جگر جگر کرنے لگے۔ وہ آفس سے بہت اچھے موڈ میں نکلا تھا۔ اس نے راستے میں رک کر لاج کے لیے پھول لیے، گجرے لیے اور بیکری سے سامان لے کر وہ گھر آ گیا تھا۔ وقت ایسا تھا کہ سب اپنے کمروں میں کھانا کھا کر چلے گئے تھے، اس لیے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ لاج بیڈ پہ نیم دراز ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک جانب رکھا تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور وجود پہ ہلکا گلابی رنگ تھا۔ کف فراق تھا جس کا عکس اس کی رنگت میں کھل گیا تھا، اور اس کی گوری گلابی رنگت کو جب شاہ نے دیکھا تو اس کے لب خشک ہونے لگے۔ وہ خود پہ قابو کرتا اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے لاج کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔
تم تیار ہو نا؟ میں بس ابھی فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ وہ اس کے چہرے پہ انگلی پھیرتا مخمور لہجے سے گویا ہوا تھا۔ لاج کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بولی شاہ۔ شاہ نے اس کے چہرے پہ سفر کرتی انگلی کو اس کے باریک لبوں پہ رکھ دیا۔ لاج۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے کان کے پاس لب لا کر وہ سرگوشی میں بولا۔ اس کا لہجہ بکھرا بکھرا سا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ اپنا قابو خود سے کھو رہا تھا۔ جسم میں بے چینیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا گلا بری طرح سوکھ رہا تھا۔ وہ لاج کو گھوٹ گھوٹ کر کے پینا چاہتا تھا۔ میں بس ابھی آ رہا ہوں، وہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے لاج کو ڈریسنگ کے سامنے رکھی کرسی پہ بٹھایا اور اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنانے لگا۔ پھر اس نے اس کی کلائیوں کو تھام کر ان گجروں پہ لب رکھے۔ پھر اس کے لب لاج کے ہاتھوں پہ سفر کرنے لگے اور لاج کا سانس گہرا ہو رہا تھا۔ پھر شاہ سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے لاج کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور اسے بیڈ پہ لے آیا۔ لاج ہلکی ہلکی مزاحمت کر رہی تھی۔ جب شاہ اس کے قریب ہوتا تو وہ سمٹ جاتی، لیکن شاہ نے اس کے گرد گرفت دھیرے سے سخت کر لی تھی۔ وہ اس کے وجود کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے وجود کو ہر قید سے آزادی بخشتا۔ وہ اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ لاج کی کمزوری پہ مچل رہا تھا اور لاج کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ پیر سمیٹ رہی تھی جب شاہ نے اس کے اچانک سے ڈھیلے پڑتے وجود کو سمیٹا اور اس کے اوپر کسی گہرے بادل کی مانند چھا کر اس نے لاج کے گھٹنے تھام لیے۔ وہ اس میں سرایت کر چکا تھا، شاہ نہیں۔ اس کی کلائیوں سے گجروں کے پھولوں کی پتیاں ٹوٹ کر بیڈ پہ گرنے لگی، جن کو شاہ مسل کر ان کی خوشبو کو چہار جانب پھیلا رہا تھا۔ لاج سسکیوں سے مسلسل رونے لگی تھی۔ اس کی شدتیں جیسے ہی بڑھی، وہ سمٹ کر ایک جھٹکے سے دور ہوئی۔ مجھے نہیں آنا آپ کے پاس، وہ پہلی بار روتے ہوئے ایسے سختی سے بولی تھی۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ شاہ کا چہرہ خمار سے سرخ تھا اور اس خمار کا عکس اس کی آنکھوں میں بھی تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے سے قطرے تھے۔ وہ بھاری سانس پھرتا اس کے قریب ہوا۔ اس نے لاج کو کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے نہیں روکو گی۔ لاج نے اسے خود سے پھر دور کیا۔ ابھی آپ کی وجہ سے مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ شاہ کا جسم دھیرے دھیرے آگ کی لپیٹ سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے لاج کو ایسے دیکھا جیسے وہ کچھ سمجھا نہ ہو۔ میں تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہوں؟ ہاں جی، وہ دبا دبا سے چلائی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں بس تمہیں پیار کر رہا ہوں۔ لاج میری بات سنو، ایک بار اور کرتے ہیں، نہیں ہوگا درد، ہم پہلی بار تو نہیں کر رہے۔ اس نے لاج کو پھر سے لٹایا اور کانپتی ہوئی لاج میں اترنے لگا کہ وہ روتے ہوئے اسے دھکیل کر بولی، مجھے نہیں کرنا آپ سے پیار، مجھے چھوڑیں۔ وہ اب کی بار باقاعدہ چلائی تھی۔ شاہ کو اس کا انداز برا لگا۔ تم ایسے کیسے مجھے روک سکتی ہو؟ میں وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن لاج اس سے دور ہوئی۔ اس نے کمبل کو روتے ہوئے اوڑھ لیا اور بولی، میرا دل نہیں کر رہا، آپ میرے اب قریب مت آئیے گا۔ شاہ کے سر پہ لگی اور طلبوں پہ بجھی۔ میں تمہارے قریب آؤں گا، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اس نے ایک جھٹکے سے لاج کو اپنے سامنے کیا تھا۔ لاج نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے ڈانٹے مت، آپ برے ہیں۔ لاج کو چھوڑ نہ کہہ سکی تو یہی بول کر وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی، میں بہت اداس ہوں، مجھے شاہ نے رک کر اسے دیکھا۔ پھر اس نے لاج کی بات کاٹ کر کہا، تمہیں سائم یاد آ رہا ہوگا۔ اس کے لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ لاج اسے ساکت نگاہوں سے تکنے لگی۔ بتاؤ، تمہیں سائم یاد آ رہا ہے نا؟ اس نے لاج کا بازو دبوچ لیا تھا۔ میں وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ لاج نے پہلی بار کسی بات کو محسوس اس حد تک کیا تھا کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں، تم کیوں کچھ بولو گی؟ تمہارے پاس الفاظ جو نہیں ہیں، لیکن میں آج بول دیتا ہوں۔ تم بہت پریشان ہو نا؟ بہت یاد آ رہا ہے نا سائم تمہیں؟ پسند کرتی ہو نا تم اسے دور ہو گیا۔ اس نے اپنی شرٹ پہنی اور سلگتی آنکھوں سے لاج کو دیکھا۔
وہ دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں جب تم کہوگی آزاد کر دوں گا، تم زیادہ پریشان نہ ہو، میں تمہارے راستے کا پتھر نہیں بنوں گا، تمہیں میں خود قائم کا کروں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ اس نے اپنی شرٹ پہنی اور ایک متنفر نگاہ اس پہ ڈال کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لاش ششدر سی بیٹھی اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ابھی شاہ کہہ کر گیا ہے وہ سچ ہے۔ شاہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ کب صائم کو اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اور زیادہ تکلیف اسے اس بات نے دی تھی کہ شاہ اسے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ شاہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ کہاں جائے گی؟ اسے تو شاہ کے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ اس نے شاہ کو بتایا بھی تھا کہ شاہ کیوں یہ کہہ کر گیا تھا وہ لاج کو چھوڑ دے گا۔ وہ شاہ کے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے اور پھر بھی شاہ اسے ایسے کہہ کر چلا گیا۔ وہ ایک ایک بات کو سوچ رہی تھی۔ اس کا جسم دھیرے دھیرے لرز رہا تھا، اس کا سر دکھنے لگا تھا، وہ انگلیوں کو باہم ملا کر انہیں چٹکنے لگی تھی۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ شاہ کے سامنے جائے، اسے وہ بتائے جو وہ اب کہنا چاہتی ہے، اس لیے وہ دکھتے سر کے ساتھ بھی سو نہیں رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود گجرے مرجھا گئے اور ان کی پتیاں بکھر گئیں۔ لاج نے انہیں نوچ کر پھینک دیا تھا۔ اسے وہ ہتھ کڑیاں سی لگیں، وہ اسے الجھن دے رہی تھی۔ وہ بہت مضطرب سی کیفیت میں کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ شاہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور میری انسٹا آئی ڈی کو فالو کر لیں جو کہ ابھی ادھر مینشن کی جائے گی، تاکہ ہم لوگ رابطے میں رہیں۔ اور پلیز پروموشن کی بات کوئی نہ کرے، آپ مجھے انسٹا پہ فالو کر لیں تاکہ ہم رابطے میں رہ سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔